یعنی روز یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کر دیتے ہیں بادشاہ سلامت کی طرف کہ ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کسی نے کیا ہوا ہو، اس پر دوسرا ناجائز ایڈمنسٹریٹر اگر رکھ لیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اب ہمارا ایڈمنسٹریٹر لگے گا۔ یہ شہر کس کا ہے؟ تم نے خریدا ہوا ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا جب یہ سندھی مہاجر میں لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، جب یہ لوگوں کو لڑواتے تھے اور اپنی اپنی دکانیں سجاتے تھے۔ سندھ حکومت کی جانب سے مسلسل کراچی دشمنی، سندھ دشمنی اور عوام دشمنی پر مبنی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کے مابین الیکشن کے اعلان اور التوا کا مقابلہ جاری ہے۔ یہ عمل عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے سامنے بھی الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت لاجواب ہو چکے ہیں۔ ہم ہر محاذ پر الیکشن سے فرار ہونے والوں کا راستہ روک کر کراچی کے حقوق حاصل کر کے رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے ادارے نور حق میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹیں ڈال کر سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بار بار الیکشن کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ان خطوں کو سامنے رکھ کر وہ الیکشن کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ چونکہ سپریم کورٹ آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے، اس کا فیصلہ موجود ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، اور اس فیصلے کے برخلاف اگر سندھ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں جا رہی ہیں اور اس سے فیصلے سے انحراف کر رہی ہیں تو یہ کنٹینٹ آف کورٹ بھی ہوتا ہے۔ تو جماعت اسلامی عدالتی اعتبار سے بھی اور الیکشن کمیشن کے لحاظ سے بھی ہم بھرپور طریقے سے کراچی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی مسلسل جمہوریت دشمنی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو بہت عوامی جماعت اور جمہوریت پسند جماعت کہنے والے اس اپنے رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پورے شہر کا استحصال ہو رہا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ یعنی روز یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کر دیتے ہیں بادشاہ سلامت کی طرح۔ ایک دن طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے ترمیم کر دی، دوسرے دن طے کرتے ہیں کہ ہم نے بلدیاتی ایکٹ میں سے ایک شق نکال دی، تیسرے دن کہہ دیتے ہیں کہ اب جو ہے ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی اگر فقہاء اور علماء بھی کریں، کہ ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کسی نے کیا ہوا ہو، اس پر دوسرا ناجائز ایڈمنسٹریٹر اگر رکھ لیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ کیا طریقہ ہے یہ؟ کوئی آئینی، دستوری، اخلاقی، قانونی حیثیت نہیں ہے اس ایڈمنسٹریٹر کی۔ یہ ناجائز طریقے سے بنا کے رکھا ہے پیپلز پارٹی نے، اور اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اب ہمارا ایڈمنسٹریٹر لگے گا۔ یہ شہر کس کا ہے؟ تم نے خریدا ہوا ہے۔ یہ بھتوں میں تم وصول کرتے ہو۔ وہ دور گزر گیا جب بھتہ خوری ہوتی تھی اور دہشت گردی ہوتی تھی۔ اب شہر کے فیصلے شہر کے عوام کریں گے، اور عوام جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں۔ اب جماعت اسلامی عوام کی طرف سے فیصلے کرے گی اور عوام کے لیے لڑے گی انشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو کس نے دیا ہے کہ جب چاہے وہ قوانین سے کھلواڑ کرے اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اپنی وہ کابینہ کہ جو وڈیروں اور جاگیرداروں پر مشتمل ہے، ان کے ذریعے سے کراچی کے 3 کروڑ سے زائد عوام کی قسمت کا فیصلہ کرے، سندھ کے 6 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرے۔ وہ وڈیرے اور جاگیردار جنہوں نے لوگوں کو ڈبو دیا، جنہوں نے جاہل رکھا ہے لوگوں کو، وہ وڈیرے اور جاگیردار جو مردم شماری میں ہماری گنتی پوری نہ ہونے کے نتیجے میں اندرون سندھ میں لوگوں کی گردنوں پہ پیر رکھ کر مینڈیٹ حاصل کر رہے ہیں، جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، جو سندھیوں اور بلوچوں کو برباد کرتے ہیں، جہالت میں ڈبوتے ہیں، بارش کے پانیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، وہ آ کر ہماری اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ وڈیرے فیصلہ کریں گے۔ اب اس کو یہ اکثریت کہتے ہیں۔ یہ اکثریت نہیں ہے، یہ وڈیروں کی اقلیت ہے جو سندھ کے اوپر براجمان ہے۔ اس کا ہر جگہ پر مزاحمت کی جائے گی، اندرون سندھ میں بھی کی جائے گی اور شہروں میں بھی کی جائے گی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا جب یہ سندھی مہاجر میں لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، جب یہ لوگوں کو لڑواتے تھے اور اپنی اپنی دکانیں سجاتے تھے۔ یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے سندھ کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس لیے ایم کیو ایم، جس کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ اب ختم ہو چکی ہے، وہ اپنی منطقی انجام پہ پہنچ رہی ہے،
میں اس وقت یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مصنوعی تنفس فراہم کرنے کا یہ عمل ختم ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ پھر اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی جو بھی کوشش ہے وہ بے سود ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس عمل سے باز آنا چاہیے کہ وہ بار بار ایسے لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کریں کہ جو عوام میں جڑیں بھی کھو چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ عوامی مینڈیٹ بیچ کر ذاتی مفادات کیسے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر نائب امرا کراچی، سیکرٹری کراچی، صدر پبلک ایڈ کمیٹی، سیکرٹری اطلاعات و دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔